نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسماء حسنى میں سے آج اسم مبارک الجبار جل جلالہ کی مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے۔ اسم مبارک الجبار کے تحت دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے ایسے معاملات کو طے کرنے والے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ اور دوسری تشریح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مراد ہے۔ تو یہاں پر الجبار کے دو معنی سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت کو درست کرنا، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا۔ یعنی جبار وہ ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی اور مایوس دل کو امید اور حوصلہ دینے والی، اور مردہ دلوں کو ہدایت دے کر زندہ کرنے والی ذات۔ اور دوسرا معنی جبار کا وہ قہر اور غلبہ ہے، اور ایسا قہر اور غلبہ اور ایسی عظمت، ایسی بلندی اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ عربی زبان میں جابر کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو زبان میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ جو شخص ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے اسے جابر کہتے ہیں عربی میں۔ تو اسی طرح الجبار کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک الجبار ہے۔ اس کے معنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرنے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے اس طرح پکارا گیا ہے: یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اور اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا گیا کہ دنیا کے تمام ڈاکٹرز، دنیا کے تمام معالج، دنیا کے تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے۔ کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا ایسا موجود نہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے۔ ہڈی کو ترتیب سے رکھ دینا انسان کا کام ہے، اور پھر اس کو جوڑنے والی ذات وہ صرف اللہ ہی کی ہے، اور وہی جبار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ سے عرض کیا: یا رب این ابغیک، اے میرے رب میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ابغنی عند منکسرۃ قلوبہم، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو۔ جب دل کرچی کرچی ہو جائے، آنکھیں جل تھل ہو جائیں، تو خوش ہو جائیے کہ آپ کے رب آپ کے دل میں آ گئے ہیں، اب جو جی چاہے مانگ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اللہ کی مراد اور چاہت کے خلاف ہو۔ یہ تو مشاہدہ ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بظاہر بڑی طاقت اور قوت رکھنے والے، بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے۔ بعض چیزیں اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، تو صرف یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کرا دی۔ نمرود نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس ذات نے جو الجبار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو چلا دیا۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑا زور لگایا، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو الجبار وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ خود چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرمائیے، وجبرنی، میرے حالات درست فرما دیجئے، میرے حالات کو سیدھا فرما دیجئے، ٹوٹے ہوئے کاموں کو جوڑ دیجئے، وحدنی، اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرمائیے۔ اس دعا میں 5 چیزیں مانگی گئی ہیں: مغفرت، رحمت، حالات کی درستگی یعنی عافیت، اور ہدایت اور روزی۔ 2 سجدوں کے درمیان اس مختصر سی دعا میں تقریباً تمام اہم ضرورتیں مانگ لی گئی ہیں۔ کاش ہم لوگ ان مسنون اعمال کی پابندی کرتے، ان کو یاد کرتے، اور ان کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی اور ہمارا بیڑا پار ہوتا، کیونکہ ہم تو ہر کام میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی محتاج ہیں پروردگار عالم کے۔ اور اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تمام عیبوں سے اور ہر قسم کی کمزوری سے آپ پاک ہیں۔ اے میرے پروردگار، بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والے ہیں آپ، فرمان روائی کرنے والے ہیں، اور عظمت اور کبریائی والے ہیں۔ تمام غموں سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے کہ الجبار کے مفہوم اور معانی کو بار بار سوچا جائے اور دل میں یہ خیال جما لیا جائے کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، الجھن، ٹینشن، ڈپریشن کو دور کرنا، مصیبتوں کی اندھیری رات میں راحتوں کا چراغ جلانا، پریشانیوں کے جنگلات میں عافیت کا باغ لگانا، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا، اور انہونی کو ہونی کرنا اسی الجبار کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی کائنات میں ہوتا ہے جو الجبار کو منظور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنا تعلق اسی ذات کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے جو الجبار ہیں۔ ہر بگڑے ہوئے کام کی درستگی کے لیے اور ہر نقصان اور خسارے کی تلافی کے لیے یہ دعا انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، یا جبار و اجبرنی، یا جبار و اجبرنی، اے بگاڑ و خرابی کے درست کرنے والے، مجھے جو نقصان ہوا ہے یا جس نقصان کے ہونے کا اندیشہ ہے اس کی تلافی فرما دیجیے۔